الرحیم السلام علیکم۔ آج ہمارا سبق اما زر بن سدوس سے ہے۔ بہرحال زر بن سدوس فما کاد یرا، تو وہ نہ سمجھ سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فی موقفہ الرائع، ان کے خوشنما موقف میں۔ رائع معنی کہتے ہیں خوشنما، اور موقف یعنی موقف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنما موقف کے بارے میں وہ سمجھ نہ سکا۔ ما کاد یرا، سمجھ نہ سکا۔ کون سا خوشنما موقف؟ تحفہ القلوب المؤمنہ، مومن دل جس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وتحوطہ العیون الحانیہ، حانیہ کہتے ہیں مہربان، اور مہربان آنکھیں اس کا احاطہ کیے ہوتی ہیں۔ حتی دب الحسد فی قلبہ، یہاں تک کہ زر بن سدوس کے دل میں حسد بھر گیا۔ وملأ الخوف فؤادہ، اور اس کے دل میں اور خوف طاری ہو گیا اس کے دل میں۔ ثم قال لمن معه، پھر اس نے کہا ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہ بے شک میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسے شخص کو لیملکن رقاب العرب، کہ وہ عرب کی گردنوں کا مالک بن جائے گا، اور باخدا میں نہیں بناؤں گا، لا اجعلنہ، میں اس کو نہیں بناؤں گا، یملک رقبتی ابدا، کہ وہ میری گردن کا مالک بن جائے کبھی بھی۔ پھر شام کے شہر کی طرف اپنی توجہ کی، یعنی متوجہ ہوا۔ وحلق رأسہ، اور اپنے سر کا حلق کرایا۔ وتنصر، اور نصرانیت کو اختیار کر لیا، یعنی نصارہ ہو گیا۔ یہ تو ہو گیا زر بن سدوس کا۔ اب کہہ رہے ہیں وَأَمَّا زَيْدٌ وَالْآخَرُونَ فَقَدْ كَانَ لَهُمْ شَأْنٌ آخر، بہرحال زید اور دوسرے لوگ تو ان کی الگ ہی شان تھی، آخر دوسری ہی شان تھی۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ ختم کیا، انتہا خطبہ ختم کیا، یہاں تک کہ زید الخیل رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے مجمع کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ وَكَانَ مِنْ أَجْمَلِ الرِّجَالِ جَمَالًا، اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ وَأَتَمِّهِمْ خِلْقَةً، اور بناوٹ کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکمل تھے۔ وَأَطْوَلِهِمْ قَامَةً، اور قد کے اعتبار سے سب سے لمبے تھے۔ حتی انہو کان، یہاں تک کہ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہوتے، فتخط رجلاہ علی الارض، خط یخط معنی چھونا، تو ان کے دونوں پیر زمین کو چھوتے تھے۔ کما لو کان راکبا حمارا، ایسا لگتا کہ وہ گدھے پر سوار ہیں۔ وقف بقامتہ الممشوقۃ، ممشوقہ کہتے ہیں نکھرا، چھریرا، تو وہ اپنے چھریرے قامت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور بلند آواز نکالی۔ وقال، اور کہا اے محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور یہ کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا اور کہا من انت، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں زید الخیل بن محلل ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بلکہ تم زید الخیر ہو، نہ کہ زید الخیل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، جا ابی کا، جو تجھ کو لے کر آیا، من سہلی کا، نرم زمین سے، وجبلی کا، اور سخت زمین سے۔ جبل پہاڑی علاقے کو کہتے ہیں، اور سہل کہتے ہیں نشیبی علاقے کو۔ تو تمہیں نرم اور سخت علاقے سے جو لے کر آیا، اور تمہارے دل کو اسلام کے لیے رقّ یرق، نرم کیا۔ فعرف بعد ذلك بزید الخیر، تو اس کے بعد وہ زید الخیر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر کی طرف لے کر چلے، اس حال میں کہ آپ کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ ولفیف، لفیف کہتے ہیں جماعت کو، اور صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ تو جب وہ لوگ گھر پر پہنچے، طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا زید کے لیے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے لیے دیا متکئن، ایک تکیہ۔ تو زید رضی اللہ عنہ نے اس کو بڑا سمجھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ٹیک لگائے۔ ورد المتکا، اور انہوں نے تکیے کو لوٹا دیا، اور برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے رہے، اور انہوں نے 3 مرتبہ لوٹایا۔ اور جب مجلس برقرار ہو گئی، استقر، برقرار ہونا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر سے کہا ہے زید، کسی آدمی کے بارے میں مجھے کوئی خوبی نہیں بتائی گئی، پھر میں نے اس کو دیکھا مگر وہ اس کے علاوہ تھا جو مجھے بیان کیا گیا، سوائے تمہارے، یعنی تمہارے علاوہ جو بھی آدمی ہم نے سنا کہ وہ بہت ایسا ہے، تیر انداز ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن جب ہم نے اس سے ملاقات کی تو ویسا نہیں ہوتا تھا، لیکن تم جیسا کہ تمہارے بس بیان کیے گئے تم بالکل ویسے ہی ہو۔ پھر زید الخیل سے کہا کیف اصبحت یا زید، زید تم نے صبح کیسے کی؟ تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا میں صبح کی کہ میں بھلائی سے اور بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو اس پر عمل کرے، بس اگر میں بھلائی پر عمل کرتا ہوں تو میں ثواب کا یقین رکھتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے فوت ہو جاتی ہے، حننت الیہ، حن یحن، وہ کیا کہتے ہیں، شوقین ہونا، تو میں اس کا شوق کرتا ہوں، میں اس میں دلچسپی لیتا ہوں اگر وہ مجھ سے فوت ہو جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی اللہ کی علامت ہے، یہ اللہ کی علامت ہے، فی من یرید، اللہ جس میں چاہتا ہے۔ تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ایسا بنایا جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے 300 گھڑ سوار دے دیجئے اور میں ان کا ذمہ دار ہوں گا
کیوں؟ بِأَنْ أُغِيرَ بِهِمْ، اغار یغیر پیچھے آ چکا ہے کہ حملہ کرنا، ان کے ذریعے میں حملہ کروں گا روم کے شہر پر، وَأَنَالَ مِنْهُمْ، اور ان سے بہت سی چیزیں حاصل کروں گا، یعنی روم کو ہلاک کر کے مال غنیمت حاصل کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ہمت کو بہت بڑا سمجھا اور کہا للہ درک، یہ ایک تعجبی جملہ ہے، تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، تعجب ہے تمہاری ہمت پر، یا زید اے زید، ای رجل انت، کیسے آدمی ہو تم۔ ثم اسلم مع زید جمیع من صحبہ من قومی، پھر زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسلام لے آئے تمام وہ لوگ جو ان کے قوم کے ساتھ، جو ان کے قوم میں تھے ان کے ساتھ۔ اور جب زید رضی اللہ عنہ نے لوٹنے کا ارادہ کیا اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے الی دیارہم فی نجد، اپنے ملک نجد میں، ودعہ النبی صلوات اللہ علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الوداع کہا اور کہا ای رجل ھذا، کتنا اچھا شخص ہے یہ، کم سیکون لہ من الشأن، یقیناً کم، کتنا اس کا مقام و مرتبہ ہوتا، کتنا اس کا مقام و مرتبہ ہوتا، لو سلم من وباء المدینہ، اگر یہ مدینہ کی وبا سے بچ جاتا، وکانت المدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں آنذاک اس وقت، موعوبۃ بالحمى، بخار کی ایک سخت وبا پھیلی ہوئی تھی، فما ان بارحہا، تو جیسے ہی زید رضی اللہ عنہ اس سے الگ ہوئے، یعنی مدینہ سے، بارح یبارح الگ ہونا، حتی اصابت ہو، یہاں تک کہ اس وبا نے ان کو پکڑ لیا، تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ان کے ساتھ تھے کہ مجھے قیس کے علاقے سے دور رکھو، جنب یجنب تجنیباً، دور رکھنا، فقد کانت بیننا حماسات من حماقات الجاہلیہ، تو ہمارے درمیان حماسات بڑی جنگیں تھیں زمانے جاہلیت میں، حماقات الجاہلیہ زمانے جاہلیت میں، ولا، اور نہیں باخدا، میں مسلمان سے کسی مسلمان سے قتال نہیں کرنا چاہتا، حتی القی اللہ عز وجل، یہاں تک کہ میں اللہ رب العزت سے ملاقات کروں۔ تاب زید الخیر سیرہ، سیرون کہتے ہیں سفر، زید الخیر رضی اللہ عنہ نے اپنے سفر کو جاری رکھا، دیار اہلہ فی نجد، نجد کے علاقے کی طرف، علی الرغم، باوجود کے ان وطأۃ الحمى، کہ بخار کی شدت، کانت تشتد علیہ ساعۃ بعد اخری، کہ ان پر سخت ہی ہوتی جا رہی تھی ایک کے بعد ایک، گھڑی کے بعد ایک گھڑی کے بعد، فقد کان یتمنی، تو وہ یہ تمنا کر رہے تھے کہ وہ اپنی قوم سے ملاقات کریں، کیوں؟ تاکہ وَأَن يَكْتَبَ اللَّهُ، اور اللہ رب العزت ان کی قوم کے لیے اسلام کو لکھ دے، علی یدی، زید الخیر کے ہاتھ پر، یعنی قوم سے ملاقات کر لیں اور وہ میری وجہ سے اسلام لے آئیں تو ہمیں کتنا ثواب مل جائے، یہ وہ چاہ رہے تھے۔ وَطَفِقَ يُسَابِقُ الْمَنِيَّةَ وَالْمَنِيَّةُ تُسَابِقُهُ، اور وہ موت سے سبقت کرنا چاہ رہے تھے، یعنی موت سے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، اور موت ان سے آگے بڑھنا چاہ رہی تھی، لیکنھا ما لبثت ان سبقته، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد، سبقت میں والمنیۃ کی ضمیر پوشیدہ ہے، تھوڑی ہی دیر بعد موت ان سے آگے بڑھ گئی، فلفظ انفاسہ الاخیرہ فی بعض طریقی، تو انہوں نے اپنی آخری سانس بعض راستے میں لیا، ولم یکن بین اسلامہ وموتہ متسع موقع لان یقع فی ذنب، اور ان کے اسلام اور موت کے درمیان کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی گناہ کرتے۔ ہو گیا یہ، اس کے بعد ہم انشاءاللہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا سبق پڑھیں گے۔ والسلام علیکم۔